لیکن مصالحت نہ ہو سکی، صلح نہ ہو سکی، اور پھر صبح عاشور سے جنگ شروع ہوئی۔ لیکن ہاں رونے والوں، بس میں آ گیا ہوں اس منزل پر جو مجلس کا مقصد ہے، جو معال مجلس ہے۔ آج تو وہی نہیں روئے گا جس کو میرے غازی سے محبت نہیں ہوگی۔ اور لیکن میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور حسین کے عزاداروں، اگر تم نے آج غازی کے اوپر آنسو نہ بہایا تو پھر خبردار غازی سے اپنی حاجتیں نہ پوری کروانا۔ لیکن جب ان کے غم پہ اپنا غم نہیں بانٹو گے، اپنے اظہار غم نہیں کرو گے، تو پھر ان سے یہ بھی نہ کہو کہ میرے آقا یہ میری مرادیں پوری کرو۔ ہاں اگر جی بھر کے رو لینا تو خود جناب عباس ایک عالم کے پاس آئے اور اب جملہ سنیں، کہتے ہیں تو نے آج سکینہ کا مصائب پڑھا؟ تجھے پتا ہے نا عالم، جب شہزادی کا مصائب پڑھا جاتا ہے تو میں روتا ہوں۔ عالم نے ایک بار بیان کیا، بس آج خواب دیکھیں اور خواب کی تصورات اور واقعات بیان کر کے زحمت تمام کر دوں گا۔ کہا تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ دعا در پہ آ کے مانگو قبول ہوگی، لیکن سن آج میں تجھ سے بتا رہا ہوں عالم، یہ کل کی مجلس میں پڑھ دینا۔ سنیں عزیزو، اب دل تھام کے جملہ سنیں۔ کہا میرے رونے والوں سے کہہ دینا کہ جب ان کی مرادیں پوری نہ ہوتی ہوں اور وہ بالکل نا امید ہو گئے ہوں اور میرے آقا کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہوں، اور جب مصائب پڑھا جائے اور جب گریے کی آواز بلند ہو تو اس بیچ میں شہزادی سکینہ کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگا کرے، مجھ سے مانگا کریں، میں ان کی براہ راست دعا قبول کرتا ہوں۔ تو بس رونے والوں کہنا ہے کہ اگر تمہاری امیدیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، تم نا امید ہو، تو آج کی مجلس میں مانگ لو۔ غازی کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، مگر جب آنسو بہے گا اور جب آواز گریے کی بلند ہوا کرے تو بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر مانگ لینا، میرا آقا قبول کرے گا، میرا شہزادہ قبول کرے گا۔ بس رونے والوں اب آمادہ ہو جاؤ، چند جملے ہیں مصائب کے، لیکن آج اگر نہیں رو گے تو پھر کب رو؟ آج تو اس کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے قتل ہونے پہ دریائے فرات نے بھی آنسو بہائے تھے، جس کے قتل ہونے پہ صحرا کے سوکھے ہوئے درختوں نے بھی آنسو بہائے تھے۔ اللہ اللہ، سکینہ کی ڈھارس کا نام ہے عباس، سکینہ کی امید کا نام ہے عباس، علی کی تمنا کا نام ہے عباس، ارے حسنین کی دعا کا نام ہے عباس، اور آج اس کی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں۔ بس میرے پاس وقت نہیں ہے، سنیں کہ جناب عباس نے کیسے اجازت لی ہے امام حسین سے۔ ایک بار آئے، آقا اب تو اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس تم یہ کیسے سوچ کے آتے ہو کہ میں تمہیں اجازت دے دوں گا؟ ایک بار آئے، 7 بار اجازت مانگ چکے مگر حسین نے اجازت نہیں دی۔ رونے والوں کیسے جملے بیان کروں؟ ہاں اگر تصور کرو گے تو ضرور رو گے۔ ایک بار آئے اور کہا آقا اب تو کوئی زندہ نہیں، انصار مر چکے۔ ایک بار امام نے کہا میرے بھیا تم ہی تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ فَالنَّظَرُ إِلَى يَمِينَ وَالشِّمَالِ، جب عباس نے یہ جملہ سنا تو ایک بار دائنی طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، دست ادب جوڑ کے کہا آقا وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں؟ اے رونے والوں کیسے رو گے؟ بس یہ کہنے کے بعد عباس لوٹے ہیں اور کیسے آقا سے اجازت ملی ہے جناب عباس کو، وہ جملہ سن لو اور مجھے مقتل کی طرف جانا ہے۔ اور اب سنو وہ جملہ، ایک بار آئے جب اجازت نہیں ملی تو ایک خیمے کے پاس گھٹنوں کے بل میرا عباس بیٹھ گیا، اور غازی میرا سوچتا رہا کہ آخر کون سا راستہ نکالا جائے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ اتنے میں ایک بچی کی رونے کی آواز کان سے ٹکرائی، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچی کی، اور فقط رونے کی آواز نہیں ٹکرائی بلکہ عباس کے کانوں سے یہ ٹکرائی پھوپھی اماں جس کا عباس جیسا چچا موجود ہو، اے پھوپھی اماں اس کی بھتیجی پیاس سے دم نکل رہی ہو
پیاس سے اس کا دم گھٹ رہا ہو اور اسے پانی میسر نہ ہو. بس یہ جملہ ایک بار عباس کے دل پہ لگا. ایک بار مچھلی کی طرح کاٹی تڑپ گئے اور رخ کیا نجف کا. بابا اے بابا سن رہے ہو سکینہ کیا کہہ رہی ہے؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. اور آئے ایک بار در خیمہ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آواز دی شہزادی سکینہ آپ کیا فریاد کر رہی تھی؟ ایک بار چچا کو دیکھا, بھتیجی نے گلے میں باہیں ڈالا. چچا تمہاری بھتیجی پیاسی ہے اور پیاس سے دم نکل رہا ہے. بس ایک بار جناب عباس نے کہا یہ جملہ سنا, کہا شہزادی ذرا مشک اٹھا کر لے آئیے. ننھی بچی دوڑی ہوئی گئی, مشک لے کر آئی اور ایک بار جناب عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا. اب جملہ سنو, بس یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے. ایک بار گود میں اٹھایا اور کہا شہزادی یہی جملہ چل کے بابا سے کہہ دیجئے. بس یہی جملہ کہہ دیجئے, بس اتنا ہی بابا سے چل کے کہہ دیجئے. بابا امو موجود ہے میں پیاسی ہوں, چچا موجود ہے میں پیاسی ہوں. میں ایک بار سکینہ مشک لیے ہوئے چچا کی گود میں ہے. حسین نے دور سے دیکھا کہ عباس تنہا نہیں آ رہے ہیں, گود میں سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں. میں ایک بار رخ کیا آسمان کا, اے پروردگار وہ وقت آ گیا کہ میری کمر ٹوٹنے والی ہے. اللہ اللہ جیسے عباس قریب آئے, امام حسین نے کہا عباس میں سمجھ گیا, میرے غازی میرے بھیا میں سمجھ گیا کہ تم اجازت لینے آ رہے ہو. اور اب عزیزو جملہ سنو گے, یہ جملہ رونے کے لیے, زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. جب ایک بار جناب عباس قریب ہوئے تو جناب عباس خاموش رہے. سکینہ نے کہا بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دو بابا. اے بابا دیکھو میرے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں بابا. اے بابا دیکھو میری زبان پہ کانٹے پڑ گئے ہیں. بس بیٹی نے سفارش کیا اور ایک بار جناب امام حسین نے کہا انا للہ, خدا تمہیں سلامت رکھے. اے میرے معبود ان رونے والوں کو سلامت رکھنا. اے جوانوں شرم سے مت رویا کرو, بی بی کو یہ گریہ پسند نہیں ہے. آج تو غازی کو دل کھول کے رو لینا. اللہ اکبر. ہاں میرے معبود انہیں سلامت رکھنا. اور اب جملہ سنو, بس دل پہ خنجر چل جائے گا, یہ جملہ میرے آقا نے کہا ہے. اور ایک بار سکینہ کو جناب عباس کی گود سے لیا اور لینے کے بعد کہا بیٹی آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو. اے سکینہ آج تو چچا کی سفارش کر رہی ہو, مگر کل شمر تماچے مارے گا تو یہی چچا کو یاد کرو گی. رونے والوں میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں وسائل پڑھوں, مجلس تمام ہو رہی ہے. آج تو اجازت دلوا رہی ہو, مگر جب کل تماشے پڑیں گے بیٹا تو تم ہی رو کے کہو گی چچا کہاں ہو آگے بچا لو, امو کہاں ہو آگے بچا لو. بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی. عباس کو اجازت ملی. مجھے مقتل کی ساری روایتوں کو بیان نہیں کرنا ہے, لیکن سنو, گھوڑے سے گرے, آواز دی آقا غلام کا سلام آخر لے لو. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا اور کیا کہا بھیا ان کا سرا ظہری. اے میرے بھیا کمر ٹوٹ گئی. مرثیہ پڑھانا جناب امام حسین نے. آئے کیا دیکھا, جناب عباس مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں, مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. رونے والوں مصائب یہیں ختم کر دیتا, مگر ہو سکتا ہے کہیں سکینہ کو شکایت نہ ہو جائے, کہیں شہزادی سکینہ کو شکایت نہ ہو جائے. لیکن ہاں اب سننا, اور آج آنسو ضرور بہا کے اٹھنا. آج باب المراد کے لیے رونے آئے ہو, آج ان کا ماتم کرنے آئے ہو. اگر اپنی زندگی سلامتی چاہتے ہو, اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو اور باب المراد سے دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو آج دل کھول کے رو لینا. امام حسین پہنچے, دیکھا عباس مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں, دونوں شان قلم ہو چکے ہیں, ایک آنکھ پہ تیر ہے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. اے رونے والو بس یہ سننا, جملہ سننا. سر اٹھایا, زانو پہ رکھا. جناب عباس نے سر زانو سے ہٹا لیا.
پھر دانو پہ رکھا، پھر میرے غازی نے دانو سے سر ہٹایا۔ ایک بار امام رونے لگے، بھیا کوئی خطا ہو گئی ہے مجھ سے۔ اے میرے غازی ناراض ہو گئے ہو میرے بھیا، موت اس کی لے رہی ہے مگر ناراض ہو کے مت جانا میرے بھیا۔ اللہ اکبر۔ جب 3 بار میرے آقا حسین نے سر ہٹایا تو ایک بار عباس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، نہیں آقا آپ سے ناراض ہو کے زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میرے آقا آپ سے میں کیوں ناراض ہوں گا، لیکن میں نے آقا دیکھا ہے کہ جب میرے نانا رسول کا انتقال ہوا تھا تو ان کا سر میرے بابا علی کے زانوں پر تھا، پر رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، اور جب میرے بابا علی کا انتقال ہوا تھا تو ان کا سر میرے بھیا حسن کے زانوں پر تھا، اور اے میرے آقا جب آقا حسن کا انتقال ہوا تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا۔ میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں کہ جب آپ قتل ہو جائیں گے ارے کون زانو رکھنے والا ہوگا؟ یہی جملہ سنا تھا کہ ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی، عباس! یہ دکھیاری ماں اپنے لال کو زانو پہ لے گی۔ بس رونے والوں، مجلس تمام ہو گئی، حق گریہ تم نے ادا کر دیا، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اے دنیا والوں، آج ہم اس کا علم اٹھاتے ہیں کہ جس کی لاش مقتل سے خیمے تک نہیں آئی، اسی لیے ہر شہید کا تابوت اٹھایا جاتا ہے مگر عباس کا تابوت نہیں اٹھایا جاتا۔ عباس کا علم اسی لیے اٹھایا جاتا ہے کہ ہر شہید کی میت تو خیمے میں آ گئی مگر میرے عباس کا جنازہ نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ بس رونے والوں، آخری روایت سنو، مجلس تمام کر دی میں نے، آخری روایت سنو اور اب دل کھول کے رو لینا، اس کے بعد غازی کے علم کی زیارت کرنا اور یہ سوچ کے رونا کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 سال کی سکینہ علم سے لپٹی ہو۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ بس رونے والوں، مجلس تمام ہو گئی، اب دل پہ ہاتھ رکھو، جملہ سنو۔ عراق میں ایک مولانا میرے غازی کے مصائب پڑھ رہے تھے، سنو، اگر سنا ہوا ہے تو پھر سنو اور حق گریہ ادا کرنا۔ اب اس کے بعد علم آنے والا ہے، علم آنے والا ہے۔ ہاں عزیز و عبد الفہم کا جملہ سنو۔ جناب عباس کا مصائب پڑھ رہے تھے، انہوں نے جناب عباس کی مجبوری کا ذکر کیا۔ مجلس ختم ہو گئی، جب وہ عالم سوئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ ایک شخص آئے ہیں جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے غازی، اے میرے باب المراد، اتنا طاقت دے دیجئے کہ میں مصائب پڑھ لوں، ورنہ جگر میں طاقت نہیں ہے کہ میں مصائب پڑھوں۔ اور میرے مولا نے کیا جملہ کہا، سن لینا، احساس کرنے والے بیٹھے ہیں۔ ایک بار جناب مولا غازی نے کہا، ذاکر تو میری مجبوری کا ذکر کر رہا تھا، تجھے کیا پتا کہ میں کربلا میں کتنا مجبور ہو گیا تھا۔ اب وہ عالم کہتے ہیں کہ میں خوابی میں اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا رے مولا آپ کی زیارت ہو گئی، بڑی تمنا تھی مولا، کچھ مسائل میں کمی رہ گئی؟ کہا نہیں ذاکر، آج تجھے بتا رہا ہوں کہ میری ان مجبوریوں کا ذکر کر دینا۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں کربلا میں مجبور تھا، اب میرے مولا عباس نے اس ذاکر سے، اس عالم سے جو بیان کیا ہے وہ جملہ سنے اور مجلس تمام کر دوں گا، لیکن حق گریہ ادا کرنا۔ کہا اے عالم، تو نے تو یہی نا مجبوری بیان کی، ایک ہی مجبوری تو نے پڑھا نا کہ سب سے بڑی مجبوری؟ میرے ذاکر میری کون مجبوری چھوٹی تھی؟ کون سی میری مجبوری چھوٹی تھی جو تو نے مثال دیا؟ تو نے یہی تو پڑھا کہ عباس کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ ہر شہید جب زمین کربلا پہ آتا تھا تو ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا، لیکن واحد میرا عباس جب زمین کربلا پہ آئے تو چہرے کے بل گر گئے۔ ہاں رونے والوں سلامت رہو، اے میری ماں اور بہنوں تمہیں خدا سلامت رکھے، لیکن ہاں حق گریہ ادا کر دینا، شہزادی کے رومال میں آنسو دے دینا، ہو سکتا ہے کہ آج مولا ہماری مجلس کو قبول کر لے۔
بس یہی دل میں تمنا ہے۔ اور اب جملہ سنو، ذاکر بیان کرتا ہے، اس کے بعد میرے مولا نے کہا اے ذاکر فقط میری یہی مجبوری نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں تھے اور میں زمین کربلا پہ چہرے کے بل گرا، لیکن ذاکر سن، کچھ مجبوریاں میری سن لے چونکہ میں بیان کر رہا ہوں۔ سن اے ذاکر، جب میں نے مشق سکینہ نہر فرات سے بھری اور اب گھوڑے پہ شان سے بیٹھا، اور تمنا یہی تھی ذاکر کہ کسی طرح شہزادی سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ اے ذاکر اتنا یاد رکھ، جتنی میری تمناؤں پہ کربلا میں پانی پھر گیا، میں نے کوشش کیا ذاکر، اے ذاکر میرے پاس تلوار بھی نہیں تھی، آقا نے مجھے تلوار نہیں دی تھی، میں نے پانی بھرا اور تقریباً میرے مولا بیان کرتے ہیں میرے ذاکر ابھی تقریباً کچھ ہی دور چلا تھا، میں نے سوچا کہ مقتل سے ہٹ کر تھوڑا صحرا کی جانب سے کہ جہاں درخت لگے ہوئے ہیں ادھر سے شہزادی کا خیمہ قریب پڑ رہا تھا۔ اے ذاکر میں نے سوچا کہ ذرا قریب لے کر جاؤں گا تو جلدی شہزادی تک پانی پہنچ جائے گا، لیکن ذاکر مجھے کیا خبر تھی کہ ایک درخت کے پیچھے ایک ظالم تلوار لیے کھڑا ہے۔ اے رونے والوں بتائے وہ ختم کر رہا ہوں، لیکن اب میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ذاکر میں تیزی سے گھوڑا لے کر جا رہا تھا اور وہ تلوار کا نشانہ بنائے چھپ کے کھڑا تھا، جیسے ہی میں اس درخت کے باہر سے نکلا اس نے پوری طاقت سے تلوار چلائی، اے ذاکر میرا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ لیکن اے ذاکر مجھے احساس نہیں ہوا، مجھے اس وقت تک کوئی احساس نہیں ہوا کہ میرا داہنا بازو قلم ہو گیا ہے۔ ہاں میں نے لجام فرض بائیں ہاتھ سے پکڑی اور اب مشق سکینہ سنبھالا، لیکن اے ذاکر ابھی کچھ ہی دور اس سے آگے بڑھا تھا کہ ایک درخت کے پیچھے ایک اور ظالم تلوار لیے کھڑا تھا، اس نے جو تلوار ماری تو ذاکر میرا بائیں ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ اے ذاکر اب سن میری مجبوری سن، دونوں ہاتھ میرے قلم ہو گئے ذاکر، اور گھوڑے کو میں نے ایڑ لگا رکھی تھی اور گھوڑا بڑی تیزی سے جا رہا تھا خیمے کی طرف، گھوڑا بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ میں نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا اور دونوں گھٹنوں سے گھوڑے کے جسم کو دبایا، اور اب بس یہی تمنا ہے کہ پانی کسی طرح پہنچ جائے۔ اے ذاکر مجھے کچھ ڈھارس ہو گئی تھی، اتنے میں ایک شقی سامنے سے آیا اور اس نے جو تلوار میرے سر پہ ماری تو اے ذاکر پھر میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، پھر بھی میں گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اے ذاکر اب سن، اب میری مجبوری سن، اتنے میں اے ہرملہ کا ایک تیر میری آنکھوں میں لگا، اور اے ذاکر ایسا تیر نہ تو اب تک کسی نے چلایا ہے نہ تم نے دیکھا ہوگا۔ وہ تیر کی میں کہا، لیکن وہ تیر اتنا بڑا تھا کہ میری آنکھوں کو چھیدتا ہوا میرے سر کے پیچھے تک نکل گیا۔ اے ذاکر سنو، بس رونے والوں، آج میرا مولا آ رہا ہے، حق گریہ ادا کر دینا، ہو سکتا ہے کہ مولا آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ شہزادی مجلس کو قبول کریں۔ امام بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد جو اس کا تیر چلا میری آنکھوں کو چھیدتا ہوا پار۔ اے ذاکر اب تم بتا کہ جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو وہ آنکھوں سے تیر کیسے نکالے؟ اللہ اکبر! لیکن مجھے تمنا تھی کسی طرح پانی اپنی شہزادی تک پہنچا دوں، لیکن اے ذاکر جب درد کا احساس بڑھا اور میری آنکھوں سے کچھ سجائی نہیں دینے لگا تو میں یہ پریشان ہو گیا کہ آخر شہزادی کا خیمہ کہاں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر میں مقتل کی طرف مڑ کے جا رہا ہوں؟ تو میں نے کچھ دیر کے لیے اپنا گھوڑا روکا، کچھ لمحے کے لیے، اور اے ذاکر مجبوری سنے گا، تیر آنکھوں میں ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، سر سے خون کے فوارے اگل رہے ہیں، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، اب ہمیں مشق سکینہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے ذاکر میں نے تیر نہیں نکالا، میں نے کس طرح سے اپنے پاؤں کو گھوڑے کے جسم پہ پھیرا تاکہ
یہ ڈھونڈوں مشق سکینہ ہے کہ نہیں ہے. مشق سکینہ، اللہ اکبر، مشق سکینہ آئی. میں نے کسی طرح سے اپنے پیروں سے، اپنے دانت سے مشق سکینہ دبا رکھی تھی اور احساس تھا کہ ہاں مشق سکینہ ہے. لیکن اب یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے تیر آنکھوں سے نکل جائے تو میں شہزادی کے خیمے تک پانی پہنچا دوں. اے ذاکر اب یہ سوچ کہ جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو وہ گھوڑے پر بیٹھا ہو، تیر آنکھوں میں چبھا ہو. اب یہ بتا کہ میں کیسے سہارا لیتا اور کس سہارے سے میں اپنی آنکھوں سے تیر نکالتا. اے ذاکر میں ابھی سوچ کر ایک بار میں نے کسی طرح سے سر کو جھکایا، لیکن تیر اتنا بڑا تھا کہ جب میں گھوڑے پہ تیر کو ٹیکتا تھا تو میرے پیر سے سر کا فاصلہ زیادہ ہو جاتا تھا. پھر میرے ایک بار ذہن میں یہ آیا کہ جب تک تیر پیوست ہو کر میرے زانو کے برابر سر نہیں آئے گا میں کسی سہارے سے تیر نکالوں گا. اے ذاکر وہ مجبوری سوچ لے، اب اس سے بڑی مجبوری کیا ہوگی. بس ایک بار میں نے سر کو جھکایا، کسی طرح گھوڑے پر دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ایک بار تیر کو پکڑا اور تیر پکڑنے کے بعد اب جو دھیمے دھیمے سر اٹھانا شروع کیا کہ تیر میرے آنکھوں سے پار ہو جائے، تیر میرے جو لگا ہوا نکل جائے کہ اتنے میں ایک تیر مشق سکینہ پہ لگی. اب مجھے احساس ہوا کہ پانی گر رہا ہے. اے ذاکر میں نے مشق سکینہ چھوڑ دیا. بس اتنے میں ایک ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا. اے ذاکر میں زمین کربلا پہ آ گیا. ارے اٹھانے والوں علم لے آؤ، غازی کا علم آ رہا ہے. اے رونے والوں